قیصر احمد راجہ صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ کے دوران ساحل عظیم صاحب نے کہا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے سود کو حلال کر دیا. باقی ساحل عظیم صاحب کی بات کا جواب یہ ہے, آپ کے علم کی حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کے مقابلے میں, تو آپ نے اتنا طنزیہ لب و لہجے میں بول دیا کہ انہوں نے سود کو حلال کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. آپ سود کی ڈیفینیشن بتاؤ, سود ہے کیا؟ ربا النساء اور ربا الفضل میں کیا فرق ہے؟ حدیث میں جو 6 چیزیں آئی ہیں نا کہ تماثل کے ساتھ ان 6 چیزوں کو بیچنا حرام ہے, اس کی علت کیا ہے؟ تو آپ ان اسکالر سے پوچھیں, ان کو نہ ربا النساء کا پتا نہ ان کو ربا الفضل کا, ان کو ربا کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہوتی. جس کو ربا کی ڈیفینیشن معلوم نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ اسلامک بینکنگ جیسے ڈرامے بازی ہے؟ کخ بھی پتا نہیں ہے آپ کو, اور آپ اپنے قد سے اتنی اونچی بات. قیصر احمد راجہ بیچارہ شریف آدمی, اس نے بولا بھائی مفتیوں کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. طارق مسعود صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غور سے سنیے گا طارق صاحب, جسٹ بیکاز آپ کو یہ لگتا ہو کہ کسی ٹرمینالوجی مشکل ہے تو یہ نہ سمجھا کریں کہ اگلے کو نہیں آتی. یہ سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے, اس میں کوئی متکبرانہ بات تو نہیں ہے نا. مؤدبانہ گزارش ہے, اتنی مؤدبانہ جتنی آپ چیف آف اسٹاف کو بیعت کرتے ہوئے مؤدبانہ ہوئے تھے, اتنی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ ٹرمینالوجی نہ صرف آتی ہے. 2 سال پہلے تقی عثمانی صاحب کو لکھ کے میں نے پورا کا پورا مراسلہ بھیجا تھا, تھیسس تھا پورا, کہ کیوں اسلامک بینکنگ حرام ہے. آپ نے مجھے کاکا سمجھ لیا, آپ نے سامنے بیٹھے تھے کو کہتے ہیں ہاں جی بولو, سمجھ آئیے. جو چیز اپنی کوتاہی ہوتی ہے, جو اپنی کجی ہوتی ہے, انسان کی نفسیات ہوتی ہے, وہ اگلے کے اندر بھی وہی سمجھتا ہے. وہ کراچی میں محاورہ نا, غلط بندے سے پالا پڑ گیا. اسلام آباد میں محاورہ ہے, صحیح مسلمان سے پالا پڑ گیا آپ کا, بچ کے رہنا. میں اگلی دفعہ آپ سے ملوں گا 2 تلواریں پہن آؤں گا تاکہ آپ صحیح طریقے سے بات کر سکیں. اور انہوں نے تو یہاں تک کر دیا ہوا ہے, اب یہ غور سنیے گا کہ مال نہ ہو جنس ہو تو نس نہیں بیٹھتی. یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. گاڑی ہے 1 لاکھ کی ہے, 1,10,000 روپے پیسے دو, 1 لاکھ روپے کی بجائے 1,10,000 روپے میں. مگر ایسا کرو تم 1,10,000 نہ تو گاڑی لے لو, 1,10,000 بعد میں دینا, اب حلال ہو گیا. کیونکہ آپ نے جنس لے لیا, مال لے لیا, تو بے شک اس کے اوپر میں نے اپنا پریمیم رکھ لیا ہو, اپنا انٹرسٹ رکھ لیا ہو. What games are you playing? یہ والی گیمیں کھیلیں گے آپ اسلام میں؟ طارق مسعود صاحب میزان بینک جائیں, ایک گاڑی نکلوائیں, پھر دیکھیں کن سٹیپس سے آپ کو گزارا جاتا ہے. ایک ایک کر کے ان سٹیپ سے گزریں. اور پھر مجھے بتانا جنس میں اور یہ جو کرنسی ہے اس کو آگے یا پیچھے کر دینے سے اسلام کی نس کیسے آپ نے چینج کی, ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں. ابھی تو میں شروع بھی نہیں ہوا ہوں, میں آپ کو پورا فلو چارٹ دکھا دوں گا اسکرین کے اوپر. میں اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ ذرا جید علماء کرام سے خود پوچھیں, اور وہ والے علماء کرام جنہوں نے بیعت نہ کی ہو ان سے پوچھ لیجیے گا, اور پڑھے لکھے ہوں, اس معاملے میں سب کچھ جان رکھتے ہوں, جانکاری رکھتے ہوں, ان کو کانفیڈنس ہو منی میٹرز کی, موسٹ آف آل بگر سسٹمز کی. بگر سسٹم کی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی, تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں نظام کا کوئی پیکیج ہو تو بتائیں, میں آپ کو بگر سسٹم سمجھا دوں. میں نے اس لیے کہا تھا پیچھے مڑ کے دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار نکال کے آپ کو مجھے قتل کرنے کے لیے آ جائیں کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے دشمن ہو. اس کا مطلب بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نے گلوبل وار فیئر کے اندر انٹری کر لی, تم نے نیا سسٹم بنا لیا جو اللہ کے سسٹم کے اگینسٹ ہے. وہ ہے کور کا دوسرا سوال, ما دینک, کہ تو کسی اور سسٹم میں تھا, تو اسلام کے سسٹم میں ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ اور اس کے رسول انوالو ہوئے ہوئے تھے. جب کو کہنا اس نے اللہ اور اس کے رسول, تو اللہ عز و جل میرے گھر کے معاملات کے اندر نہیں, پورے کے پورے گلوبل سسٹم کے اندر کوئی میں نے انٹری کر لیا تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی رہتی. یہ لیولز ہیں, میٹرکس بولتے ہیں اس کو. آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ٹاپ میٹرکس میں انٹری کر لیا. تو آپ بتائیں میں میزان بینک سے گاڑی نکلواتا ہوں, میں کیسے ٹاپ میٹرکس میں انٹری کرتا ہوں؟ میں نے تو گاڑی لیا ہے, میرا کیا تعلق گلوبل میٹرکس کے ساتھ؟ اس کا مطلب ہے کہ یو کین ناٹ بی اے پارٹی ٹو دس سورٹ آف اے سسٹم. دس از اے فائنینشیل سسٹم, اینڈ فائنینشیل سسٹم از لائک واٹر, ایوری ڈراپ کمبائنز ٹو میک دا سی, and every drop is responsible for the enormity of the sea and the depth of the sea. ہر قطرے سے سوال ہوگا کہ اس سمندر اتنا گہرا کیوں کیا ہے. یہ ہے میں اور آپ وہ قطرے ہیں, یہ نیچے والے قطرے نہیں, اوپر والے قطرے نہیں. ایک ایک قطرہ رسپانسبل ہے کہ یہ سمندر گہرا کیوں ہے, طاقت میں کیوں آیا ہے. ہر قطرہ ایکولی رسپانسبل ہے. پہلا قطرہ سب سے زیادہ ہے, مگر باقی کے سارے قطرے ایکولی رسپانسبل ہوتے ہیں کہ سمندر کا بہاؤ تیز کیسے ہو گیا ہے, اتنی جان کیسے آ گئی سمندر میں. یہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا میٹرکس. ماں دینوں کا مطلب یہ ہے. وہ انکل نے غلط بتایا تھا, قبر میں 2 فرشتے آئے نا, پوچھے ماں دینوں کا, بول دینا اسلام. شاباش,